السلام علیکم ناظرین، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک انصاری صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ انصاری صحابہ کرام میں سے ایک ممتاز نام حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جنہوں نے اپنی جان نثاری اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی وہ مثال قائم کی جس کا تذکرہ ہمیشہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ اپنے مقام، مرتبے اور تقوی اور جان نثاری کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ کسی ایک صحابی کا کسی دوسرے صحابی کی خدمات کے ساتھ موازنہ اور مقابلہ ناممکن ہے اور نہ ہی مناسب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو تمام صحابہ کرام نے دیدہ و دل فرش راہ کیے۔ انصاری صحابہ کرام میں سے ایک ممتاز نام حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جنہوں نے اپنی جان نثاری اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی وہ مثال قائم کی جس کا تذکرہ ہمیشہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا رہے گا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ فرج سے تھا، مدینہ منورہ کے اکابرین میں شمار ہوتے تھے۔ بیعت عقبہ اول کے موقع پر آپ مشرف با اسلام ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے قبیلے کا نقیب مقرر فرمایا۔ آپ بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شریک ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ آپ ان چند صحابہ کرام میں شامل تھے جن کو بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ دونوں میں حضور کی معیت اور بیعت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت سعد بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کے مالدار اور صاحب ثروت لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ انصاری صحابہ کرام کی طرح آپ کا پیشہ بھی تجارت تھا۔ اپنی جود و سخا کی وجہ سے مدینہ منورہ اور گرد و نواح کے علاقوں میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ غربا اور مساکین کی مدد کرنا اور غلاموں کو آزاد کرانا آپ کا معمول تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، مواخات مدینہ کا حصہ بنے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آپ کا بھائی بنایا اور آپ نے بھائی چارے کی وہ مثال قائم کی جس کی کوئی اور مثال ملنا مشکل ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دینی بھائی عبد الرحمن بن عوف سے کہا، میں اپنا مال دو حصوں میں بانٹ دیتا ہوں، ایک حصہ آپ رکھ لیں، دوسرا میں رکھ لیتا ہوں۔ یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری دو بیویاں ہیں، میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، اس سے تم نکاح کر لو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے احساس تشکر سے ان کا احسان لینے کی بجائے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے بازار کا رستہ دکھاؤ، میں تجارت کروں گا، مجھے آپ کے اہل و عیال میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ ناظرین کرام، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے ان چند لوگوں میں شامل تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ اس صلاحیت کی بنا پر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تھے۔ آپ کو کاتب رسول ہونے کا شرف بھی حاصل رہا۔ مہاجر صحابہ کرام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لکھنے پڑھنے کی تعلیم دی۔ شہادت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے بارگاہ نبوت میں تحریر کے اکثر امور حضرت سعد کی زیر نگرانی سر انجام پاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات آپ تحریر فرماتے اور ان کو محفوظ کر کے لوگوں تک پہنچاتے۔ پورے عرب میں اس وقت پڑھے لکھے افراد کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں اور کفار کے تمام قبائل میں آپ کا یکساں احترام کیا جاتا تھا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جانباز سپاہی تھے، بہادری اور شاہ سواری میں اپنی مثال آپ تھے۔
غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں شامل تھے۔ مسلمانوں کے لشکر میں جب افراتفری مچی تو حضرت سعد ان لوگوں میں شامل تھے جو اپنے پاؤں پر جمے رہے اور دلیری سے کفار سے جنگ کی۔ شدید جنگ کے عالم میں آپ تلوار بازی کے جوہر دکھاتے رہے اور کفار کے سر قلم کرتے رہے۔ حضرت سعد بن ربیع رجز پڑھتے اور بھاگتے ہوئے لوگوں کو کہتے، اے لوگو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، دشمن پر ٹوٹ پڑو اور ان کو واصل جہنم کرو۔ غزوہ احد میں حضرت سعد بن ربیع نے شاہ سواری اور نیزہ زنی کے وہ مناظر دکھائے کہ کفار ششدر رہ گئے۔ جس وقت آپ شہید ہوئے اس وقت آپ کے جسد اقدس پر نیزے کے 12 زخم تھے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے اختتام پر فرمایا، کوئی جاتا اور سعد بن ربیع کی خبر لاتا۔ ایک شخص نے کہا، میں جاتا ہوں۔ انہوں نے جا کر سناٹے میں آواز دی، سعد بن ربیع کا نام پکارا لیکن جواب نہ ملا۔ قاصد نے کہا، مجھے محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ تو ایک آواز آپ کے کان میں پڑی کہ میں ادھر مردوں میں پڑا ہوں۔ آپ پر نزاع کا عالم طاری تھا، زبان قابو میں نہ تھی۔ تاہم اپنے آخری وقت پر انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر میرا سلام کہنا اور انصار سے کہنا کہ اگر خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے اور تمہاری غفلت کی وجہ سے اس دنیا میں نہ رہے اور تم میں سے ایک بھی زندہ بچ گیا تو روز قیامت خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ غزوہ احد کے موقع پر ایک قبر میں دو اشخاص کو دفن کیا گیا تھا۔ حضرت سعد کو حضرت خارجہ بن زید بن ابی زبیر جو آپ کے چچا تھے ان کے ساتھ دفن کیا گیا۔ ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔